الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا رستہ حق کا رستہ ہے اور کون سا رستہ باطل کا رستہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے کہ غور و فکر کرو اور اپنا رستہ بناؤ۔ اس لیے آج کل بہت سے علماء کے فتنے اور فساد میں امت مسلمہ کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ کیونکہ ہر بندہ، ہر انسان کسی بھی عالم یا مولوی کی اندھی تقلید کرتا ہے۔ کیا قبر میں ہم نے سوال کا جواب دینا ہے یا ان مولویوں نے ہمارے سوالوں کا جواب دینا ہے؟ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس رستے پہ چلنا ہے، نہ کہ ملا کے فتنے اور فساد میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اب میں بتانے کی کوشش کروں گا اپنے ناقص علم کے مطابق کہ ہمیں کیسے فرق کرنا چاہیے کہ انسان کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں۔ انسان اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق محسوس کر سکے، جو صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے، جو گناہ اور ثواب کی رستے کو اپنا سکے، ان میں فرق محسوس کر سکے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ ہر فیصلہ اپنے دل میں کیا کرو، اپنے من میں کیا کرو، کیونکہ ہمارے اندر جو عدالت ہے وہاں پہ کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، بشرط کہ ضمیر زندہ ہو۔ اپنے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، یہ حق کو نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے انسان وہی ہے جو حق کا ساتھ دے اور نہ حق کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ انسان وہی ہے جو مظلوم کا ساتھ دے، ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ انسان وہی ہے جو انصاف کے ساتھ کھڑا ہو اور نا انصافی کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ان کے خلاف ہو جائے۔ اب مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ارکان اسلام کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کے کون کون سے ارکان ہیں؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اور دوسرا ہے اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا، اور آسمانی کتب پہ ایمان لانا۔ چوتھا ہے فرشتوں پہ ایمان لانا، اور پانچواں ہے آخرت پہ ایمان لانا۔ جو بھی شخص ان 5 چیزوں پہ ایمان لایا وہ مسلمان ہے۔ آگے ہے مسلمان اچھا ہے یا برا ہے، یہ اس کے کردار پہ ہے، کیونکہ اچھے کام کرے گا تو اچھا مسلمان کہلائے گا، اور برے کام کرے گا تو برا کام کہلائے گا۔ اور مسلمان پہ کیا فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اس میں بھی انسان کی خصوصیات پائی جانے چاہیے، کیونکہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو اور نہ حق کے خلاف سامنے ڈٹ جائے، ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، مظلوم کے ساتھ دینا چاہیے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ باقی جو بھی یہ ملا حضرات فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں، کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی کو بدعتی اور کسی کو زندیق کہہ دیتے ہیں، یہ کیا ہے یار؟ جو بھی ان 5 ارکان کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ آگے ہے اس کے کردار پہ کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اس کے پھر اچھا مسلمان جتنے اچھے کردار ہوں گے، جتنا قرآن و سنت پہ عمل کرے گا اتنا اچھا مسلمان کہلائے گا۔ اور مسلمان کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے مومن کا۔ انسان جو اچھا مسلمان بنتا ہے، یعنی کہ اچھے کام کرتا ہے، قرآن اور سنت پہ عمل کرتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے،
تو وہ مومن ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، اس کی اطاعت کرے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب سے محبت کرے۔ یہی اللہ پاک کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا مقام ہے۔ اب ہے جو بندہ یعنی کہ اسلام لانے کے بعد کیا ہے، یا تو مومن بنے گا یا منافق بنے گا۔ مومن کی کیا نشانی ہے کہ وہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بطور ماڈل لے گا اور ایسے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا۔ جتنی زیادہ اپنے آپ کو تعمیر کرے گا قرآن و سنت میں اور محبت مصطفیٰ میں، اتنا اچھا مومن کہلائے گا۔ اور جو منافق ہے، دوسری سٹیج ہے مومن اور منافق کی۔ جو منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے بغض رکھے، میری اہل بیت سے بغض رکھے، وہ منافق ہے۔ تو ہمیں آج کل کی لڑائیوں سے بچنا چاہیے۔ یہ مولانا حضرات بس ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ جب دین اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور جو بھی قرآن پڑھے گا وہ صرف زبان سے پڑھے گا، حلق کے نیچے نہیں آئے گا۔ اور آسمان کے نیچے علماء، میری امت کے اس وقت کے جو علماء ہوں گے، آسمان کے نیچے زمین پر سب سے بدترین مخلوق ہوں گی۔ ہر فتنہ، ہر فساد کی ابتدا انہی پہ ہوگی، ہر فتنہ اور فساد کی انتہا بھی انہی پہ ہوگی۔ اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اندھی تقلید کرنی ہے یا اپنا رستہ خود بنانا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ ہائی کمپلیکیٹڈ دماغ دیا ہے جو 18,000 مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اسے علم عطا کیا ہے، اسے عقل سلیم دیا ہے، سوچنے اور غور و فکر کرنے کی طاقت بخشی ہے۔ اور دوسرا انسان کو دل دیا ہے جس میں کہتا ہے میں خود رہتا ہوں۔ اب دل پہ جو عدالت ہے، ضمیر کی عدالت، اس کے ذریعے فیصلہ کرے اور دماغ سے غور و فکر کرے، سوچ اور تحقیق کرے اور رب ذوالجلال کی جستجو رکھے، قرب ہونے کا وہ مقام، یعنی کہ وہ جستجو رکھے جس سے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم نے اپنے قبر میں سوالوں کے جواب خود ہی دینے ہیں، تو برائے مہربانی پیارے مسلمان بھائیوں کوشش کریں کہ اچھے رستے پہ چلیں، ان کی اندھی تقلید کو چھوڑیں، اچھے رستے پہ چلیں، قرآن و سنت پہ عمل پیرا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، کیونکہ کل قیامت والے دن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں بچانا ہے۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن و سنت پہ عمل کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ماڈل بنائیں اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تعمیر کریں قرآن و سنت میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں۔ جتنی قرآن و سنت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھتی جائے گی، اتنا اوپر یعنی کہ اپنا مقام جو ایمان کا مقام ہے بڑھتا جائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیدھے رستے پہ آئیں۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم سیدھے رستے پہ چلیں یا ناحق کے ساتھ چلیں، غلط کے ساتھ چلیں، کیونکہ ہر بندہ اپنے آپ میں ایک عالم ہے، اپنے آپ میں ایک عالم ہے، علم رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیدھے رستے پہ جائیں، نہ کہ کسی کے کہنے پہ اپنے ایمان کو خراب کریں اور اپنی آخرت کو خراب کریں، کیونکہ آخرت میں اور قبر میں سوالوں کے جواب ہم نے خود ہی دینے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔